السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چند روز پہلے کچھ خریداری کے سلسلے میں بازار جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگ بڑے اہتمام سے خریداری میں مشغول تھے۔ کرونا کے باوجود بازار بھرے ہوئے تھے اور دکانوں پر خاصا رش تھا، لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ لوگوں کی اکثریت کرونا SOPs پر عمل کر رہی تھی۔ لوگوں نے فیس ماسک لگا رکھے تھے اور دکانداروں نے دکانوں میں جراثیم کش سپرے رکھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے گزر ہوا تو یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ راہ چلتے ہوئے یکدم چونک جاتے۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا جاتے۔ اکثر لوگ دوسری طرف منہ کر کے یا منہ پر رومال ڈال کر جلدی سے آگے گزر جاتے۔ بڑا حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسی وجہ نہ تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا اب قریب آ چکا تھا اور جو ہی اس جگہ سے گزرنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے میرا حال بھی باقی لوگوں جیسا ہو گیا۔ میرے چہرے پر سخت ناگواری اور بیزاری عیاں ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر ہاتھ جیب میں رکھے رومال کی طرف بڑھا اور نکال کر فوراً منہ پر رکھ لیا۔ ساتھ ہی اس منظر کو کیمرے میں محفوظ کر لیا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اب صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک لوڈر رکشہ کھڑا تھا جو کہ گلے سڑے ٹماٹروں سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تیز اور ناگوار بدبو ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، جو کہ راہگیروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث تھی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ تو وہی ٹماٹر ہیں جن کے بغیر ہمارا کوئی بھی سالن، کوئی بھی پکوان، حتیٰ کہ چٹنی تک بھی مزے کی نہیں بنتی۔ گھر میں خاص سبزی پکے، گوشت بنایا جائے یا چاول اور بریانی تیار کی جائے، ٹماٹر لازماً ان کا حصہ ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ عید قربان کے موقع پر ان ٹماٹروں کے نخرے آسمان پر تھے۔ انتہائی مہنگے تھے، لیکن مہنگے داموں بھی لوگ خرید رہے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لوگ انہی ٹماٹروں سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے، بلکہ بڑے غصے سے رکشے والے کو کوس رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا سبزی بازار تھا اور رکشہ والا گلے سڑے پھل، سبزیاں اور کوڑا وغیرہ لوڈ کر رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان ٹماٹروں کو دیکھ کر لوگوں کا یکدم رویہ کیوں بدلا؟ وجہ صاف ظاہر تھی کہ گلے سڑے ٹماٹروں کی وجہ سے ماحول میں تعفن پھیل چکا تھا۔ لیکن اگلا سوال ایک اور پیدا ہوا کہ یہ ہر دل عزیز ٹماٹر آخر کار گل سڑ کیوں گئے؟ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس کا جواب بھی آسانی سے مل گیا کہ ان ٹماٹروں کو وقت پر استعمال نہیں کیا گیا۔ جب یہ فائدہ مند تھے اور تر و تازہ تھے، جوبن پر تھے، توانائی سے بھرپور تھے، خوش رنگ اور خوش ذائقہ تھے، اس وقت یہ یوں ہی بیکار پڑے رہے، منڈی میں یا دکانوں پر سجے رہے۔ یہ جلدی بک نہ سکے کیونکہ دکاندار ان کا ریٹ بہت زیادہ بتاتے تھے۔ اگر دکاندار انہیں
سستا کر دیتے تو فوراً بک جاتے اور مخلوق خدا کو ان سے نفع ہوتا، اور یوں سستی سبزی غریب کو بھی میسر ہو جاتی۔ بہرحال وقت پر نہ استعمال ہونے والے ٹماٹروں نے اپنی تر و تازگی، خوش ذائقہ، خوبصورتی، خوشبو و رعنائی، توانائی اور قدر و قیمت کھو دی، اور یوں لوگوں کی نفرت کا شکار ہو گئے، گل سڑ کر، توفن زدہ ہو کر کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو گئے اور ضائع ہو گئے۔ دوستو، ان ٹماٹروں کی طرح انسان کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ جو بھی انسان اپنے آپ کو استعمال میں نہیں لاتا، مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، طاقت و توانائی کا مثبت استعمال نہیں کرتا، پیار و محبت کو فروغ نہیں دیتا، یوں ہی بیکار، سست، کاہل اور نکما پن کا شکار ہو جائے، غرور اور تکبر کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے، تنگ نظری اور تنگ دلی کو اپنا لے، حسد جیسی بری عادت میں گر جائے، لالچ اور تعصب کا شکار ہو جائے، ظالم، بدچلن، بد لحاظ، بدتمیز، بے ادب، بے مروت اور بے غیرت ہو جائے، تو ایسا شخص ان بیکار ٹماٹروں کی طرف تعفن زدہ اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ لوگ ایسے شخص سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند اور آسودگی کی بجائے زحمت اور دکھ کا سبب بن جاتا ہے، اور ایسا شخص اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بھی باعث بنتا ہے۔ دوستو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اپنی قوت و توانائی، جوش و جوانی، ہمت و طاقت، تعلیم و ہنر، تجربہ، مال و دولت، عقل و دانش، جوش و ولولہ، نیکی کا جذبہ اور فہم و فراست کا مثبت استعمال کریں، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور یوں ملک و قوم اور ماں باپ کا نام روشن کریں۔